ناظرین، آج ہم بات کریں گے فصیل پشاور کے ایک اور تاریخی دروازے سر چاک گیٹ پر، جسے مقامی زبان میں یا اہلیان پشاور ٹھنڈی کھوئی دروازہ کہتے ہیں۔ یہ دروازہ آج بھی اپنی قدیم وضع کے ساتھ گزشتہ 119 سال سے موجود ہے۔ اس کے نام کا پس منظر یہ ہے کہ اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ایک جامع مسجد ہے، جس کی پشت پر زمانے قدیم میں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوا کرتا، جس کے پیش نظر مغل عہد میں اس مقام کو باقاعدہ طور پر مذکورہ کنویں سے منسوب کر کے سر چاک گیٹ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق قدیم پشاور میں کم و بیش 173 کنویں تھے، لیکن اس کنویں کا پانی باقی تمام کنووں سے نسبتاً زیادہ ٹھنڈا اور وافر تھا، جو اس کی مقبولیت کا باعث بنا، جبکہ اس کی دوسری وجہ شہرت اس کی قدامت تھی۔ مجاہد علی اکبر لکھتے ہیں کہ اس کے اطراف پر بدھ عہد کی مورتیاں بنی تھیں اور مسلمان اس کنویں کا پانی نہیں لیتے تھے، البتہ فصلوں وغیرہ کے لیے اس کا پانی استعمال کیا جاتا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر نے اس کنویں پر نقش مورتیوں کو ختم کروایا۔ اکثر محققین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کنواں اپنے پانی کی وجہ سے اتنا مقبول تھا کہ اس کا پانی صرف حکمران استعمال کرتے یا پھر شہر کے اشرافیہ کو ہی پینے کی اجازت تھی۔ عمران رشید اس کنویں کی اہمیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ 1809 میں جب مشہور انگریز مورخ ماؤنٹ ایلفسٹن شاہ شجاع کے دربار قلعہ بالسار میں بطور سفیر آیا تو اس نے بھی اس کنویں کا دورہ کیا تھا۔ اب دوسری طرف بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصل کنواں مذکورہ مقام پر نہیں بلکہ عین اس دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن اکثریت کا اجماع پہلی رائے پر ہے، جبکہ اس دوسرے کنویں کو خلیل کا کنواں کہا جاتا تھا اور یہ بھی ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ بہرحال اہلیان علاقہ کے مطابق قیام پاکستان کے بعد رفتہ رفتہ جدید سہولیات کی آمد سے اس کنویں کا پانی خشک ہوتا چلا گیا اور ایک وقت آیا کہ یہ بچوں کی کھیل کود کا مرکز بن گیا۔ تو کنویں کی گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے اہل علاقہ نے اس مقام کو کور کرنے کے بعد آبادیوں کے ملبے اس میں ڈال کر اسے بھرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ کنواں مکمل ناپید ہو گیا اور اب اس مقام کو بطور کار پارکنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دروازے کی تعمیر اور حیت پر بات کی جائے تو یہ دروازہ سکھ عہد کے بعد 1903 میں اپنی خستہ حالی کی وجہ سے انگریز دور میں از سر نو تعمیر کیا گیا، جبکہ 2007 میں مقامی انتظامیہ نے دوبارہ اس کی آرائش کی۔ اس دروازے کی موجودہ مکمل لمبائی کم و بیش 25 فٹ ہے اور چوڑائی 22 فٹ ہے، جبکہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے دونوں کناروں پر درمیانے سائز کے 2 مینار ہیں اور درمیان میں 21 چھوٹے گنبد ہیں، جبکہ دروازے کے وسط میں یونانی طرز کا ابھرا ہوا ایک ڈیزائن اور اطراف پر کنول کے پھول ہیں۔ ناظرین، اگر دروازے کی اندرونی آبادی کی بات کریں تو زمانے قدیم میں یہاں کم و بیش 8 سرائیں اور 5 مشہور حویلیاں تھیں، جن کی جگہ آج مکانوں، فلیٹوں اور پلازوں نے لے لی ہے۔ اس دروازے کی حدود میں کئی محلے اور گلیاں ہیں، جن میں محلہ کوچی خان کی 9 گلیاں، بنوری اسٹریٹ، ٹھنڈی گلی، گلی تھرکانان اور اتلا بازار وغیرہ شامل ہے۔ ماضی میں یہاں پر زیادہ تر ہندو برادری آباد تھی، جبکہ 200 سال قبل سکھ عہد میں تعمیر کیا گیا خالصہ دھارمک اسکول اور گرودوارا آج بھی اپنے تاریخی کتبے کے ساتھ ایک رہائش گاہ کی صورت میں موجود ہے، جبکہ اس کے سامنے سکھ سیوکوں کے کمرے اور سکھ مہمان خانہ قصہ پارینہ بن چکا، جہاں کبھی بائی جان اسٹیشنری والے کی رہائش ہوا کرتی۔ مزید برآں اس دروازے کے اندر حاجی نام کی حویلی میں پہلے نیشنل ہائی اسکول تھی اور اب تصور پبلک اسکول کی سینئر برانچ ہے۔ اس کی مذکورہ آبادی میں 2 مسجدیں ہیں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی قدیم عہد کی ایک پولیس چوکی اور ساتھ میں ایک ٹیوب ویل بھی ہے، جس کے سامنے تصور پبلک اسکول کی جونیئر برانچ ہے، جو کبھی ایک بنگالی کی حویلی کہلاتی تھی، جبکہ اسی حدود میں ایک باڈی بلڈنگ کلب ہے جہاں پر لطیف خان کی حویلی اور اس کی سرائے ہوا کرتی۔ تو ناظرین، اس علاقے کی مزید حویلیوں، سراؤں اور تاریخی مقامات کی تفصیل اس کے محلوں پر تیار کی جانے والی ویڈیوز میں فراہم کی جائے گی، جس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ٹھنڈی کھوئی کی صفائی کے دوران اہل علاقہ کو جو کتبہ ملا تھا اس پر کیا لکھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں۔ شکریہ۔